السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اللہ رب العالمین نے پوتر قرآن میں گھوشنا کی ہے، ارشاد فرمایا ہے قل من رب السماوات والارض۔ اس آیت کو لینے سے پہلے، اس آیت کے سمبندھ میں کچھ بولنے سے پہلے، اس آیت کے وشے میں کوئی کتھنی کہنے سے پہلے، کوئی کتھا کہنے سے پہلے ہم ایک سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ لماذا لا تعبد من خلقک؟ لماذا لا تعبد من خلقک؟ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کی پرستش آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی اپاسنا آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی داستہ آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ اس کے داس ہیں۔ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو رچا ہے، ایک ماتا پتا کے ذریعے سے اس نے آپ کو وجود بخشا ہے، پھر آپ اس کی داستہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سوال کیا ہے؟ لماذا لا تعبد من خلقک؟ آپ اس کی پرستش، اس کی پوجا کیوں نہیں کرتے ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے؟ اس وشے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف پرکار سے ذکر کی ہے اور گھوشنا کی اور بیان کیا ہے۔ کئی مقامات سے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 3 میں، آیت کا سنکھیا ہے 3، سورہ فاطر، اللہ رب العالمین نے وہاں کیا ذکر کی ہے ذرا دیکھیے۔ اللہ رب العالمین رچنا کاری ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ پوری کائنات کو اسی نے استھاپت کی ہے۔ ذرا دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، مسلم نن مسلم سب اس میں داخل ہیں۔ اے لوگو، یا ایھا الناس اذکروا، اے لوگو یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنے اوپر، جو پرسکار اللہ رب العالمین نے نچھاور کیے، جو انعامات آپ پر نچھاور کیے، جو دان پن اللہ رب العالمین نے آپ پر کیا، اسے آپ ذکر کیجئے۔ ہل من خالق غیر اللہ، ہے کوئی رچنے والا اللہ کے علاوہ؟ یرزقکم من السماء والارض، اور تم کو روزی دیتا ہو آکاش سے اور زمین سے، یعنی دھرتی سے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی اپاسنا کے لائق جس کی داستہ کی جائے مگر وہی۔ کوئی دیوتا حقیقت میں ہے، کوئی دیوتا سچ میں ہے تو وہی ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں الٹے جاتے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ یہ سوال کیا ہے اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے سورہ فاطر آیت نمبر 3 کے اندر۔ لماذا لا تعبد من خلقک، اس آیت میں یہ بات واضح ہو گئی کہ آسمان اور زمین کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، روزی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہمیں بنانے میں، ہمیں رچنے میں، ہمیں روزی دینے میں، ہمیں دانا دینے میں اللہ اکیلا ہے۔ تو ہم جب اس کی داستہ کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، جب اس کی پوجا کرتے ہیں، تو ہم صرف اسی کو پوجا کے لیے خاص کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمیں پیدا کرنے میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی طرف سے جو داستہ ہوگی، جو اس کی پوجا ہوگی، صرف اسی کی ہوگی۔
یہ مطالبہ ہے ہم سے اور آپ سے اس آیت کا اور سرشٹی کرتا پالنہار کا کہ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے تو ہم اسی کی عبادت کریں۔ تو سوال کیا گیا ہے لماذا لا تعبد من خلقک، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ اس کی پوجا، اس کی پرستش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دوسری جگہ فرمایا سورہ الانعام آیت کا سنکھیا ہے 21، ذرا دیکھیے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے زیادہ ظلم کرنے والا کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھی، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا، انہ لا یفلح الظالمون، ایسا کرنے والا ظالم ہے اور ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، سفلتا کو نہیں پہنچ سکتے۔ جھٹلانے والے اور متھ کتھا کہنے والے کبھی بھی سفلتا کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے اس آیت کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اگر کسی نے اللہ کو چھوڑ کر، اس کی آیات کو جھٹلا کر، اس کے خالق مالک ہونے کو جھٹلا کر کسی اور کی پوجا اور پرستش کرتا ہے تو وہ ظالم ہے، کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، دوسرے مقام پہ رکھ دینا، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ ہمیں پیدا کیا ہے اللہ، ہم اس کی پوجا نہ کریں، کسی اور کی پوجا کریں، گویا کہ ہم نے جس مقام پہ عبادت کو رکھنا چاہیے تھا اس مقام پہ ہم نے اور آپ نے نہیں رکھا۔ اس وجہ سے ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کی بندگی کرے، دوسرے کی داستہ کرے، وہ ظالم ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ سورہ الرعد آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے گھوشنا کی ہے قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے کہ آسمان یعنی آکاش اور دھرتی کا رب پالنہار کون ہے؟ جواب ہی ہوگا کہ وہ اللہ ہے۔ تو جب آسمان اور زمین کا پالن کرتا، اس کا پالنہار اللہ ہے، تو پھر ہماری اور آپ کی طرف سے پوجا بھی جو ہونی چاہیے وہ صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو جس نے آسمان کو، آکاش کو بنایا، سورج کو بنایا، چندر کو بنایا، بھوتل کو بنایا، ماتا پتا کے ذریعے ہمیں اور آپ کو سہارا دیا، وہ اس کا مستحق ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری اور ہم سب کی یہ دائتو ہے۔ تو سورہ الرعد کی آیت سنکھیا 16 میں اللہ رب العالمین نے کیا گھوشنا کی ہے؟ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا رب، پروردگار، پالنہار کون ہے؟ قُلِ اللَّهُ، آپ جواب دے دیجئے کہ اللہ ہے۔ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، تو کیا تم اللہ کے علاوہ دوست بنا رکھے ہو؟ جب پیدا کیا ہے اللہ نے، پانی پلایا اللہ نے، دانا کھلایا اللہ نے، یہ بھوتل، یہ آکاش سب رچی اللہ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو دوست اور اولیاء کیوں بناتے ہیں؟ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔